جی میرا نام سلمان ہے اور میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں آپ سب سے. اور جو ساحل کا چینل تھا نا جو ایکس مسلم ہے وہ اس کو میں اکثر آج کل سننے لگا ہوں, تو مجھے وہاں سے اس کے تھرو آپ کا چینل ملا, تو میں نے کہا چلو جی لائیو ہو رہی تھی تو میں نے کہا جوائن کر لوں اسی نا. باقی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں لے تو نظریے کی بات ہوتی نا یار. اب آپ ہندو ہو, ٹھیک ہے, اس نظریے سے آپ سوچو گے تو آپ کو نا کس نے ہماری کہا؟ ساری باتیں. آپ ہندو ایک نہیں ہیں؟ سیکنڈ. کیونکہ میرا پہلا دن ہے, مجھے نہیں پتا, اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ صحیح کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلا دن ہے مجھے بھائی نہیں پتا پیرل کسی میں کا. کوئی میں بھی ایکس ہندو نہیں ہے مسلم بھائی. ہوں. کوئی اچھا بھی اچھا یہاں پر ہندو نہیں ہے, ایکس مسلم ہے. اچھا ہمارے اچھا اچھا. جشان بھائی کا, ازرل بھائی کا, میرا, ہم سب کا ایمان خارج ہو چکا ہے. اور اس کی خارج ہونے کی اور وجہ کیا تھی آپ کی؟ کیا آپ کو سب جھوٹ لگا کہ جو بھی ہے سب جھوٹ ہے؟ نہیں, سب کا میں سب کی باتیں نہیں کروں گا, لیکن جہاں پر ہمیں شک ہے, جہاں پر ہمارے سوال ہے, ان سوالوں کے جواب تو ہمیں ملنے چاہیے نا. جی ملنے چاہیے بے شک. اگر آپ کے پاس ہمارے سوالوں کے جواب ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں تسلی بخش جواب دیجیے, ہم جی اسلام قبول کر لیتے ہیں. ہم نے چلے کوئی میں یہ. کوشش کرتا ہوں. ہاں چلے, غالب بھائی آپ کا استقبال ہے, غالب بھائی ہمارے ساتھ جڑ گئے. میں کوشش کرتا ہوں جتنا میرے نالج میں ہوا اتنا کروں گا, اور ایز اے مسلم جی میں آپ جی کو جواب سلمان دینے کی بھائی. کوشش کروں گا. جی جی غالب پوچھیں. بھائی آپ کا استقبال ہے. جی جی تو بہت بہت. تو فی الحال باتوں کو جاری رکھو, ہم یہی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. اچھا چلے. تو سلمان احمد صاحب, کیا جی آپ کے دل میں کوئی شک نہیں ہے اسلام کو لے کر کہ یہ خدا کی طرف سے دین نہیں ہو سکتا, یا پھر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو اسلام میں کھٹکتی ہو کہ یہ غلط ہے؟ میں آپ کا نظریہ پہلے جاننا چاہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی ایز اے مسلم میرا تو نظریہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے, اور وہی نا میں پہ تمام ہمارا ہے. دین اسلام کی بات کر رہا ہوں, تمام دین صرف اسلام کی سلمان نہیں, نہیں. مجھے تو کوئی ویسے آج تک کوئی غلط بات نہیں لگی میرے نظریے کے تھرو. آپ ایک اسپیسیفک کویشچن پوچھ لیں, میں آپ کو اس کا نا اپنے پوائنٹ آف ویو سے جواب دے سکتا ہوں, لیکن ویسے میرا اگر پوچھیں تو مجھے کوئی بات اسلام کی نا کوئی غلط نہیں لگتی. دیکھیں جناب, ایسا ہوتا ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہر انسان پیش کر سکتا ہے, ٹھیک ہاں ہے, جی. لیکن ہاں جی. بات یہ آتی ہے کہ آپ کو دین اسلام ملا کہاں سے؟ آپ کی دین کتابوں سے, اسلام. جی جی. قرآن سے, حدیثوں سے, سیرت کی کتابوں سے, تاریخ کی ہاں کتابوں جی. سے. تو جی جی اگر ان کتابوں سے ہٹ کے آپ بات کرو گے تو آپ کی بات کی کوئی حجت نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہاں جی. اپنا لوجک لگا کے بولو گے بھائی میرا نظریہ یہ کہتا ہے اور میں اس لیے ایمان پہ ٹکا ہوں, تو وہ آپ کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی, کیونکہ اگر کتابوں سے ہٹ کے آپ بات کر رہے ہو تو. بالکل صحیح اگر بات ہے, ہم لیکن کتاب میں بھی اگر بات ہے نا تو وہ بھی کسی اس موقع کے حساب سے ہوگی, کیونکہ وہ جو ہم چیز آج پڑھ رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے کی ہے. مثال کے طور پہ آپ وہ کہتے موقع ہیں آپ کہ کو ثابت کرنا پڑے گا. جی میں اپنی وہ کوشش کروں گا, میں موقع سے کوئی آپ بات کو پوچھتا ہوں. ثابت کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. میں اگر کہوں ایسا اور ایسا کیوں ہے تو آپ کہیں وہ اس وقت کی بات ہے, تو وہ وقت آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں اسی وقت کی بات ہو رہی ہے, اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی. چلیں ٹھیک ہے, آپ میرے سے کوئی کوشچن کریں, میں آپ کو اس کا کہتا ہوں. چلے, میں آپ سے پہلا یہ سوال کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جی. کل بھی ایکچولی ہم نے کیا تھا. کیا قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ بچیوں سے, یعنی چھوٹی بچی 3 جی سال کی, 4 سال کی, 5 سال کی, ان سے شادی کر سکتے ہو؟ اچھا جی, اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر لڑکا بالغ ہو جائے یا لڑکی بالغ ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہو. بالغ آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ, مطلب کہ پیوبرٹی کی ایج ہوتی ہے, اس تک پہنچ جائے تو وہ شادی کر سکتے ہیں. بے شک وہ ایج اب میرے خیال میں اب 14 سال کی لڑکیاں شاید بالغ ہو رہی ہیں, اس دور میں شاید جلدی ہوتی تھی, یا 10 تک, مجھے نہیں پتا, لیکن اس طرح والا حساب ہے کہ بالغ جب لڑکی ہو جائے تو تب آپ اسے شادی کر سکتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ ہے. آپ کے نزدیک بالغ ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیا بالغ ایسے بالغ سائن آپ کو بچے میں نظر آتے ہیں کہ وہ بالغ ہو گیا؟ پیورٹی جسے کہتے ہیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ, لیکن جیسے لیکن 18 پلس بات ہے میرے خیال میں, جیسے ہمارے لڑکوں میں ہو جاتا ہے, ہمیں نائٹ فال ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سیم میرے خیال میں لڑکیوں میں یہی ہوتا ہے, تو وہ بالغ انسان ہو جاتا ہے. اگر میں غلط ہوں آپ مجھے بتا دیں, لیکن میرے نزدیک تو یہی ہے کہ مطلب اس طرح ہو تو وہ ایک بالغ شخص ہو گیا. اچھا, جی. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں حیض کا یا پھر حیض سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حیض آنے کے بعد ہی آپ کو کسی بچی سے شادی کرنی ہے. یہاں ٹھیک ہے. تک کہ آپ اس کے حیض آنے سے پہلے بھی اس سے شادی کر سکتے ہو. اچھا, جی, یہ آپ کہاں سے, کون سی آیت سے کہہ رہے ہیں؟ چلے میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں. ہاں جی, کنفرمیشن ہو جائے گی نا, باقی کوئی ایسی ویسی بات نہیں, بس کنفرمیشن ہو جائے گی.
نہیں بالکل، میں دیکھیں ریفرنس کے ساتھ ہی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. یہ ٹھیک. آپ کے سامنے یہ جو آیات ہے سورہ طلاق کی ورس 4، ٹھیک سورہ ہے. بقرہ کی. یہ آپ ٹھیک. کے سامنے سورہ طلاق ہے، وہ یہاں پہ تھوڑا مسٹیک ہو رہا ہے. سورہ طلاق تو ہے، یہ جی آپ کے سامنے مولانا محمد جناغڑی صاحب کا ترجمہ ہے. آپ ٹھیک ہے. بے شک پاکستان سے ہیں تو اردو جانتے ہوں گے، تو میں آپ پڑھ پڑھ لیتا لیجیے. ہوں میں پڑھ لیتا ہوں. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی بس وضع حمل ہے. ہاں جی وہاں تک. چلے. تو یہ اچھا. جو جملہ ہے اصل جی جی پرابلم یہی میں ہے کہ ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہو، جی. تو جن جن کی کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو کن کو شروع نہیں ہوتا؟ جو ابھی چھوٹی بچوں. ہیں، ہاں چھوٹی ہیں ابھی. جو بچی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عدت کا جو ٹائم ہے وہ بھی 3 مہینے کا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو عدت تو تب ہوگی جب نکاح ہوگا. جب نکاح ہوگا اس کے 3 یعنی کہ طلاق کے بعد ہوتی ہے نا میرے خیال میں عدت، وہ 3 مہینے ہاں، کی، طلاق کے 40 بعد ڈیز میں کی. عدت ہوتی ہے. ہاں، ہاں جی ہاں تو جی. اس کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے نا. ہاں جی نکاح ہونا ضروری ہے. ہاں، تو وہ بچیاں جن کا ابھی تک حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، ان کی عدت کی بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچیوں سے شادی ہوتی ہے جن کا ابھی تک حیض آیا ہی نہیں، جیسے 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، ہوں. 6 سال کی. جی سمجھ رہا ہوں. آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب اسلام میں کہ چھوٹی بچوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے اور یہ غلط ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آیات آپ کے سامنے ہے. جی جی وہ تو میں پڑھ لیا ہے، لیکن آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ غلط ہے؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آیات کہہ رہی ہے. اگر آپ کو یہ صحیح لگتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی سے ایک شادی کرنا جائز ہے ہوں. تو آپ کہہ میں دیجیے. یار اگر اسلام نے کہا ہے نا کہ آپ کر لو، تو میں آنکھیں بند کر کے اگر چھوٹی بچی کی ہے تو شادی کر لوں گا. لیکن اگر اس میں بھی یہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یار اس میں اگر میں اپنا پرسنلی دیکھوں میں تو نہیں کروں گا، لیکن ہر پرسنلی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ لازمی تو نہیں کہا ہوا کہ آپ کرو، کہیں دیکھیں، یہ بھی نہیں. جی یہ آپ جی بھائی. فرض کی اور فرض کا مسئلہ نہ کھڑا کریں نا کہ فرض کر رکھا ہے. فرض کی میں نے جی جی بات ہی نہیں کی، میں نے بات اجازت کی ہے کہ اللہ نے تو اجازت دے دی ہے کہ چھوٹی بچی سے آپ شادی کر سکتے ہو. میں ٹھیک ہوں؟ جی بالکل میں بھی تو وہی ٹھیک بات کہا کروں میں کہ نے؟ مطلب لازمی نہیں قرار ہاں، دیا، لازمی نہیں قرار دیا، میں بھی لازمی یہی نہیں کہہ ہے رہا لیکن کر سکتے ہو. کر سکتے کا ہوں. کیا؟ ہاں کر دیکھیں سکتے یار، ہیں. میں آپ ہاں کو جی کہوں یہ لڈو لو، تمہاری مرضی ہے تو کھا لو یا پھینک دو، مرضی تمہاری ہے. جی جی وہی میں بات ٹھیک کر ہے، رہا ہوں کہ مرضی ہاں، انسان کی ہے، ہر مرضی اوپر ہے. چھوڑ دیا. تو ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ چھوٹی بچیوں سے شادی کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ اسے جائز قرار دے رہے، حلال قرار دے رہے. واضح جی ہو گیا؟ بالکل بالکل بالکل. واضح ہو گیا. لیکن تو لیکن اللہ اسی تعالیٰ نے طریقے سے ایک منٹ میں ذرا ہاں، اس میں ایڈ کر دوں پھر آپ بول رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے نا، جیسے ہم نکاح کرتے ہیں تو 3 دفعہ ہمیں قبول ہے کہنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں مثال کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں کسی چھوٹی بچی سے شادی، تو وہ اگلی بچی نہ راضی ہو تو زبردستی کا بھی تو اللہ نے اجازت نہیں دی نا کہ آپ زبردستی کسی چھوٹی بچی سے کر سکتے ہو. یہ بھی یار تو ایک ہے، وہ چھ منع سال کر کی دے گا بچی پھر. کو آپ نے بولتا ہوا سنا ہے؟ 6 سال کی بچی باتیں کر رہی ہوں، سنا ہے آپ نے؟ نہیں 6 سال سے کون کرتا ہے یار، 6 سال کی چھوٹی سی بچی سے کون کرتا ہے؟ آپ کے لیکن حضور نے نہیں اجازت کی کیا؟ حضرت عائشہ کی بات کر رہے ہیں ہم. بالکل کر رہا ہوں. وہ تو 9 سال کی میرے خیال میں تھی، آپ کہہ رہے ہیں. شادی 6 سال میں ہوئی. دیکھیں، اچھا. آپ نے کہا کہ وہ نکاح قبول کروانا پڑے گا کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے، تو اس کے لیے بھائی بچی کو بولتا آنا چاہیے نا، کہ اسے بولنا آتا ہو، تبھی جی تو جی. کنسنٹمنٹ لی جائے گی نا، اس کی ہاں جی رضامندی. ہاں جی. تو ہاں جی حضرت بالکل. عائشہ کا تو 6 سال میں نکاح ہوا ہے، دیکھیں ہیلو 7 سال میں عائشہ. پھر ہم بستری ہوئی ہے. ہیلو. جی لیکن اس ہاں کا یہ غالب بھائی. سین ہے. اگر بچی خاموش رہے تو بھی ہاں مان لیا جاتا ہے. ہاں بالکل. میں خاموش رہ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بات کر لیں. بس ہو گیا میرا. ارے نہیں، یہ غالب بھائی نے کہا ہے کہ بچی اگر خاموش ہے تو بھی اس کی رضامندی مان لی جاتی ہے کہ وہ نکاح کے لیے ایگری ہے. اس نہیں کی نہیں اس کی جو یہ تو کسی نے کنسینٹ نہیں ہے کہا. وہ کسی نے نہیں کہا. نہیں نہیں میرے خیال میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ رضامندی ہونا لازمی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکی منع کر دے جی میں نے شادی نہیں کرنی، تو وہ شادی نکاح جائز ہی نہیں ہو سکتا. اگر وہ چپ رہ جائے، فرض چپ رہ کریں جائے تو جی آپ نے ایک اپنی بہن کے لیے لڑکا لے کر آپ آئے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک. آپ اپنی بہن سے پوچھتے ہو کیا تجھے یہ لڑکا پسند ہے، وہ چپ ہے، وہ کچھ نہیں بول رہی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنسینٹ ہے, اس کی رضامندی ہے اس پر کہ وہ اس نہیں, لڑکے یہ کو کہاں سے پسند ہو گیا؟ کرتی ہے. اس نے ہاں تو نہیں کی نا, یار اگر ہاں کرے پھر بندہ رضامندی کہتا. پہلے چلے میں آپ کو اس پر آپ سے بعد میں بات کروں گا, لیکن پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جی 6 سال کی بچیوں سے ہم شادی کیسے کریں گے. حضور نے کی تھی اور اس ہوں آیت کے مطابق کی تھی, اور اس جی آیت کے مطابق ہر مسلمان اپنی کسی بھی عمر میں ایک بچی سے شادی کر سکتا ہے. آپ اس چیز کو ہاں جی, مانتے ہو؟ میں مانتا ہوں اگر قرآن میں آپ ہے کو تو میں فخر ہر قرآن کی محسوس ہر ہوتا بات ہے کہ آپ مانتا ہوں. بچیوں سے شادی کرتے ہو؟ یار اگر قرآن میں بات ہے نا یہ والی کہ آپ کر سکتی ہو اور اگلے کی رضامندی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کوئی بری بات ہے. بری بات ہے. تو ہوں اگر فرض کریں کہ آپ کی اگر بہن ہے, بیٹی ہے 6 سال ہوں کی, 7 سال کی, جی اگر وہ کسی بابے کے ساتھ ہوں 55 سال کا, 50 سال کا کوئی بابا اس کے ساتھ نکاح پڑھ لے, تو آپ کو ہوں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ مجھے اعتراض تب ہوگا, دیکھیں میں بتاتا ہوں, میری بات سنیں. یہ آپ ان کی حضرت عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اما عائشہ کی بات کو ملا رہے ہیں ایک رینڈم انسان سے, جس کا مطلب میں اپنے آپ کو ان کی میں جوتی عام کے برابر تو مسلمان نہیں کی کر بات سکتا. کر رہا ہوں, ابھی جی اما ایسا کو چھوڑ دیں, میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن وہی پاسبل ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے, اور دیکھیں آپ انہوں نے کس نے شادی کی 6 سال کی عمر میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اللہ کے پیغمبر ہیں آخری, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ہے. لیکن اس کے بعد جہاں تک ہماری بات آ جاتی ہے تو ہم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں, ہم کیسے کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں. یہ میں بات کر رہا ہوں نا کہ مطلب وہ ان کا رتبہ ہو رہا ہے, وہ اگر کرنا چاہیں اللہ نے ان کو دی ہے اجازت, ویسے تو ہمیں بھی دی ہے, لیکن اگر پرسنلی اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کرنا. آپ کہہ رہے ہیں نا 60-70 سال کے بابے کے ساتھ کریں تو کیسے لگے گا؟ اوبویسلی میں نہیں کروں گا, پہلی بات تو یہ ہے, نکاح ہوگا کیوں, میں کیوں کروں گا. ارے لیکن تو اگر بھائی بعد میں صحاباؤں نے بھی تو چھوٹی چھوٹی بچیوں سے شادی کیے, اور آج بھی یمن لیبیا وغیرہ میں بچوں سے شادی ہو رہی ہیں بھائی, بوڑھے بوڑھے لوگ بچی ڈھونڈ رہے ہیں. تو لڑکیاں منع کیوں نہیں کرتی بھائی؟ اس کا مطلب لڑکی راضی ہے تو ہوئی ہے شادی. ارے بھائی ہیلو ہیلو نہیں جی سن رہا ہوں میں ارے کہہ رہا ہوں اگر یار لڑکی سنو, جی جی آپ بول رہے ہو لڑکی منع کیوں نہیں کرتی, لڑکی راضی ہے تو. ارے جی جی بھائی ایک چھوٹی چاکلیٹ دو 10 روپے والی تو بھی نہیں, تو بھی کچھ نہیں منع ہونا. کیا یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کبھی کسی بوڑھے بابا کو بچوں کو پھسلاتے ہوئے دیکھے ہو یا نہیں؟ مطلب کس طرح, کون سے بابوں کو پھسلا؟ تو میں تو کبھی پرسنلی نہیں دیکھا. بکری کو اس کا پھسلاتے ہوئے ہری گھاس دکھا کے. نہیں یار میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, کیا بات کر رہے ہو. تو آپ نے کیا دیکھا بھائی؟ پھر چھوڑو, پھر ٹھیک ہے بھائی, غلطی میری ہے. نہیں غالب بھائی, مطلب بندے نے یہ یار بات مان لیا, کمپلیٹ کرو, کس کی بات کر رہے ہو. سنے جی جی بندے نے یہ جی تو فیصل مان لیا. ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ اگر میاں بی بی راضی تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں. ہاں جی ہاں اچھا, تو کل کو اگر آپ کی بہن یا بیٹی جو 3-4 سال کی, 5 سال کی ہو, اگر وہ کسی بابے سے نکاح کر لے اپنی مرضی سے, تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ یار یہ میں نہیں کہہ سکتا, بات میری سنو, اس کے اندر نہیں کیوں نہیں کہہ عورت سکتے؟ نہیں کیوں کیونکہ نہیں اس کہہ کے پیچھے سکتے؟ بھی ایک وجہ ہے. آپ کی بہن راضی ہے, ہوں آپ کی بہن راضی ہے, پھر آپ کیا ہوں کرو گے؟ آپ نے تو کہا نا کہ اپنی مرضی سے وہ کر رہی ہے تو کیا دقت ہے, تو آپ کی بہن بھی اپنی مرضی سے کر رہی ہے, آپ کو کیا دقت ہے؟ ہاں آپ مکس نہ کرو, کیونکہ اس میں اگر کیوں عورت نہ کی خاص کریں طور یار, پہ, آپ بھی تو مسلمان ہو یار. میں بھی کیوں مسلمان ہوں مکس نہ الحمد للہ. کروں؟ میں بتاتا ہاں ہوں آپ تو کو پھر میں کیا میں حضور کی لوجک کیا ہے, سنت میں پہ یہ کہہ عمل رہا ہوں کریں. کہ لوجک یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی جو تھے سارے بھی تو راضی تھے نا, حضرت عائشہ اکیلی راضی نہیں تھی. ادھر سے اگر میری خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میں دل سے کہہ رہا ہوں 70 سال سے نہ ہو, ٹھیک ہے شادی, لیکن اگر مثال کے طور پہ بہن چاہتی ہے شادی کرنا اور بیچ میں میری رضامندی نہیں ہے, تو نکاح کیسے ہوگا؟ پھر اس کی بات بھی آپ بتا دیں, میں راضی نہیں ہوں گا. ارے تو میری بھائی آپ کی رضامندی کیوں نہیں ہوگی یہ تو بتا دیجئے. کیونکہ کہیں ہمیں کہا نہیں گیا کہ آپ نے زبردستی ایک 5 سال کی, ایک 70 سال کے ساتھ کرنی ہے. مرضی ہے, اگر کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ارے کر لو, نہیں کرنا نہ زبردستی کرو. کہاں, وہ تو ارے بھائی وہ تو اپنے من سے آپ کہہ رہے ہو نا بہن اپنے من سے کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو نا بہن اپنے من سے کر رہی ہے, لیکن بھائی کی رضامندی ہونا بھی تو شامل ہے جس سے نکاح جائز ہوگا. اگر بھائی میں جو سمجھ نہیں ولی پا ہوتے ہیں. رہا ہوں. ضروری نہیں یہی ہے, ضروری نہیں ہیلو, ایسا. آواز آ رہی میری؟ ہاں آ رہی ہے. غالب بھائی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ ہاں رہی ہے ہاں آپ کی. غالب بھائی آ رہی ہے. آواز آ رہی نا میری؟ ہاں ہاں آ رہی ہے. ہاں آ میں رہی یہ ہے نہیں بھائی. سمجھ پا رہا ہوں کہ یہی رویہ حضور کا بھی تھا جب ابوبکر اور عمر نے بولا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں,
ٹھیک ہے, تب وہ بھی ترنت ایک دم سے ہی لوجک والے ہو گئے, ارے وہ ابھی عمر میں چھوٹی ہے, ایسا ویسا, وہ الگ بات, علی سے شادی کروا دیے. اور یہی حال ایمان والوں کا بھی ہے, یعنی یہ مکاری بھی سنت ہے کہ جب پرسنل میں بات آ جاتی ہے تو ترنت ہوش گل ہو جاتے ہیں. دیکھیں, اگر سلمان بھائی جی آپ جی. کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بچی اگر کسی بابے کے ساتھ جا رہی ہے, شادی کر رہی ہے, ہوں آپ کو اگر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہوں کیونکہ اسلام اجازت دے رہا ہے, ہوں تو آپ کو اپنی بہن کے لیے بھی یہی چیز کہنی پڑے گی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر میری بہن کسی بابے کے ساتھ جا کے نکاح کر لے اور اس سے ہم بستری کرے تو. بھائی میرے اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ رضامندی شامل ہو. یہ سنت ہے, چلو ٹھیک ہے, مانتے ہیں شادی کرنا 4 سنت ہے, نہیں نہیں نہیں, تو ضروری نہیں ہے نا اگر میرے بھائی, آپ یہ بتائیں لازمی کہ تو یہ نہیں کرا فرض دیا, ہو. فرض تو نہیں ہمارے اوپر سنیں, کہ لازمی کہ 5 سال. آپ نے یہ کہا کہ یہ فرض نہیں ہے, تو فرض تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں سب کا ہوں ہوں. کنسنٹمنٹ چاہیے, جی بھائی کا بھی چاہیے, بھابھی کا بھی چاہیے, چاچا کا, ماما کا, پھوپھے کا, تاؤ کا, سب کا کنسنٹمنٹ چاہیے, یہ بھی فرض نہیں ہے. اگر میاں بیوی راضی ہیں تو کیا کرے گا قاضی؟ اسلام کا لو نہیں تو نہیں, یہی ہے. یہ تو یار نہیں نہیں, میرے خیال میں ثابت کریں پھر, آپ رضامندی عورت کے بتائیں لیے کہ فرض ہے, فیملی کی کنسنٹمنٹ فرض ہے, آپ یہ بتائیں کہاں, کون سی حدیث سے, کون سی آیت ہے, بتائیں. ولی, عورت کا ولی کا ہونا لازمی ہے نکاح میں. ولی سے مراد یہ ہے کہ بھائی ہو گیا, محرم یعنی کہ ولی عورت ہونا کا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا میری رضامندی, مطلب فیملی کی بات آ گئی نا. ہاں جی, فیملی کی تو بات ہے کہ ولی کے طور پہ بات کرو نا, کہ ہاں ولی تو اگر عورت کا کوئی نہیں, ہے تو تو وہ آپ اس کی یہ ایک رضامندی. منٹ, اس میں آپ کی مکاری دیکھیں نا آپ. اگر کس طرح؟ کوئی مطلب کس طرح مکاری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر جی جی. کوئی چھوٹی بچی کسی بابے سے شادی کر رہی ہے اور وہ بابا بھی ہوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ہوں تو ہوں. آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ کی بہن پر بات آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رضامندی نہیں دوں گا, تو یہ تو مکاری ہے آپ کی. مکاری نہیں ہے, یہ بھی دیکھیں کہ نکاح ہو کس سے رہا ہے, ہمارے آخری نبی سے ہو رہا ہے, تو پھر اس میں بری بات کیا؟ اچھا, مطلب اور صرف حضور کا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ صرف حضور نے ایک بچی سے شادی کی تھی, اس کے بعد کسی نے بھی نہیں کی؟ اچھا, آپ 6 سال کی وہ حضرت عائشہ کو نہیں نہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ وہ نہیں دیکھ رہے یہاں حضرت پہ خدیجہ رہنا کی عمر پہلے کیا تھی. سلمان بھائی, پہلے یہاں پہ رہے, سلمان بھائی پہلے ہوں. یہاں پہ رہے. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ صرف حضور نے ہی ایک 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی, اس کے بعد کسی نے نہیں کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر بالغ ہے پھر لڑکی اسے شادی کرنا تو جائز ہے, بس یہ سمپل نہ ایز دیٹ. کہنا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. بھائی ہر مسلمان کسی بھی بچی سے شادی کر سکتا ہے, ہر مسلمان کر سکتا ہے, تم بھی کر سکتے ہو. 80 سال کی عمر میں تم 6 سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہو, یہ تمہارے لیے بھی حق ہے. بولو نا, یار قبول کرو نا اس کو. یار لڑکی بالغ کو اسے کرنا جائز ہے میرے نزدیک, لیکن یہاں تک یہ جو بات آ جاتی ارے ہے, یہ تو میں دیکھیں, ایک مجھے لگتا ہے بالغ یار. ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میں نے وہی پوچھا تھا, تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ حیض آ جائے. لیکن ہاں اس جی. آیت سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ حیض آنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ جن کا حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے کی ہے. مطلب جن کا حیض نہیں آتا ان بچیوں سے بھی شادی ہو رہی ہے. حیض تو کوئی ضروری یار نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی نا جو ٹرانسکرپشن ہوتی ہے نا, وہ اس میں ذرا میرا بھی ایک ہے کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو پوری بات سننا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا ایک اور مطلب بن سکتا ہے جو کہ میرے نزدیک ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, جو عورتیں جن کو حیض میں نے آتا ہے کیا کہا مثال کے تھا طور. آپ سے اسٹارٹنگ میں سلمان بھائی, جی جی, مطلب آپ اپنے پاس سے نہیں بتائیں گے, اپنے پاس دلیل سے نہیں, کی میں روشنی اس میں لیے کہہ رہا بتائیں ہوں, گے. جیسے دیکھیں جیسے یہ اردو ترجمہ ہے, اس کا ثابت مطلب کرنا یہ پڑے گا کہاں پہ لکھا ہوا ہے. ثابت میں نے یہ سامنے پڑا ہوا ہے, جو لکھا ہوا ہے نا, میں اسی سے بول کے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, چلے یہ بتائیں. بھی آپ کہہ رہے ہیں نا اپنی طرف سے بات کریں, اپنی طرف سے نہیں ہے اس طرح. تو یہ جو ترجمہ ہو گیا, پھر اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے, وہ بات نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, تو آپ یہ لگا اس کا سکتے ہو تہمت, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ نہیں تہمت بھائی, لگائیں, آپ کو یہ پھر آپ جس کے کا عالم ترجمہ ہے. ٹھیک لگتا ہے اس کا بول دیجیے, اس کا کھول دیں گے پھر. ہاں, نہیں, ہم کسی اور ترجمے پہ جاتے نہیں, میں اسی ترجمے کی بات کر رہا ہوں, میں غلط نہیں کر رہا نہیں اس کو, آپ میری کو بات عربی سنیں. آتی ہے تو آپ ترجمہ کر دو بھائی, ہمیں پرابلم ہی نہیں ہے بھائی. تمہارے عالم کو تم نہیں, جھٹلا آپ رہے میری ہو, ہمیں بات کیا نہیں دقت سنیں, ہے. میری آپ بات نہیں چلے سمجھیں. بولے, میں آپ یہ بولے بولے نہیں, بولے. میں آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر کر دوں, آپ غلط سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی طرف سے بات نہ کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ ترجمہ ہے, اس نے اپنی طرف سے نہیں لکھا, اس نے بھی ترجمہ دیکھ کے لکھا, عربی کو ترجمے میں کریٹ کیا. تو میں اسی اردو کو نا آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ کے بتاتا ہوں, اور میں اپنا بات بتاتا ہوں, مجھے اس سے سمجھ کیا لگ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں جسے عورت کو حیض آ رہی ہو, یعنی کہ وہ حیض آ رہی ہے, اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں, اور جسے حیض نہیں آ رہی اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بچی جو چھوٹی ہے اس کو حیض نہ آئے, ضروری ہے کہ کسی اور بڑی کو بھی حیض نہ آیا ہو جس ٹائم نکاح کرنا ہو. یہ بات ہے جس ٹائم نکاح کرنے کی, ضروری نہیں کہ جس کو آج تک حیض نہ آیا ہو, ادھر لکھا ہوا ہے شروع نہ ہوا ہو.
یعنی کہ یہ نہیں کہ پہلے حیض آئے پھر آپ کسی سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. مطلب جس کو حیض، بھائی یہ عدت کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی کا خاوند اس دنیا سے جا چکا ہے یا پھر جس کی طلاق ہو گئی، اس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی عدت کیسے ہوگی، کتنے مہینے ہاں جی ہوگی. اس کی 3 مہینے ہوگی، لیکن اس وہ کا تو ایک پہلے پوائنٹ ہے. تو یہ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے نا جس کی آلریڈی شادی ہو چکی ہے. جی جی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ جس کا حیض اس کے بعد عدت کے بعد حیض آیا ہو، ضروری نہیں کہ تب آپ نکاح کر سکتے ہو، جس کا حیض نہ آیا ہو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو. یہ بات ہے، یہ یہ نہیں ہاں آپ کہ تو میں سمجھے بھی تو نہیں پہلے. یہی اگری. کہہ رہا ہوں. نہیں، اسرائیل بھائی انہوں نے وہی تو کیا، جس کا حیض نہ بھی آیا ہو اس سے بھی نکاح کر سکتے. تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک 6 سال کی بچی، 4 سال کی، 5 سال کی، اس کا حیض آنا شروع نہیں ہوا، آپ اس سے شادی کر سکتے ہو. وہی بات تو میں بھی یار کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں، آپ سمجھے نہیں. دیکھیں لکھا ہوا ہے عدت کے بعد، عدت کے بعد یہ بات کروں. ارے تو عدت تو تب ہوگی نا جب پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہوگا. ہاں جی بالکل، نکاح ہاں پہلے تو ہو چکا پہلے ہوگا. نکاح، دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ وہ بچے جن کا ابھی تک حیض نہ آیا ہو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. ہاں مطلب جی وہ بالکل. بچے جن کی شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، جی جی. اور ان کا حیض بھی نہیں آ رہا ہے. اب فرض کرے کہ اس کا شوہر یا تو مر گیا یا پھر اس نے طلاق دے دیا ایک بچی کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کی بھی 3 مہینے کی عدت ہے. ہوں. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے نا کہ ایک بچی سے شادی ہو رہی ہے، اور عدت تب ہوگی جب اس کے ساتھ انٹر کورس ہوگا، سیکس ہوگا، تبھی تو عدت ہوگی. یار اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ضروری تو نہیں کہیں لکھا ہو کہ چھوٹی بچی جس کو آج تک حیض نہ آیا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ ایک حیض آتا ہے. یہ بھی تو ہے نا بات یار، کہ یہ تو نہیں کہ مطلب وہی مطلب چھوٹی بچی کی یہاں کہیں بات ہو رہی ہے. میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں، آپ کدھر گیم ڈال رہے ہو کہ وہ عورتیں گیم کی جنہیں بات نہیں ہے، زندگی بھر جو مجھے کبھی سمجھ حیض نہیں لگی میں تو وہ آتا. بتا رہا ہوں نا. ہاں میں نہیں آپ زندگی بول بھر رہا ہوں نا، نہیں، ارے زندگی بھر نہیں. گیم کا مطلب آپ کی سمجھ کی بات کر رہا ہوں میں. آپ تھوڑا یار مذاق مسکری بھی تھوڑا سمجھے آپ. میں آپ کی سمجھ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ یار. پہلی وہ بات میں آپ کو سب کو وہ ایک سیکنڈ سے میں ایک بات بھی کلیئر کر دوں، اس کے بعد آپ کمپلیٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ادھر عالم نہیں بیٹھا، میں ایک نا مسلمان بیٹھا ہوں جس نے نا قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پڑھا ہوا ہے کچھ جو مجھے مثال کے طور پہ کوئی کوثر ہو گئی، اس طرح کی ان کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے. جیسے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک، مولانا طارق دیکھیں جمیل، اتنی نالج کمپیئر نہیں سلمان کر بھائی، سکتا آپ میری اور ان کے ساتھ. سلمان بھائی، پہلی بات. سلمان بھائی، ہم نے کہا جی نہیں جی تھا کہ آپ ایز اے عالم ہمارے پاس آئے ہو. آپ نے پہلے ہی بالکل. کہہ دیا تھا کہ مجھے زیادہ علم نہیں ہے. ہاں ہم نے جی بالکل. بیسک چیزیں آپ سے پوچھی ہیں، ٹھیک ہے جی نا. جی بیسک مجھے پتا ہے جی. ہم نے کوئی راکٹ سائنس نہیں پوچھا، جو سمپل ترجمہ لکھا ہوا ہے وہی پوچھا ہے میں نے آپ سے، ہوں. ٹھیک ہے. جی جی. تو اب یہ بتائیں کہ آپ نے تو اس بات کو قبول کر لیا کہ بچی سے شادی اسلام میں جائز ہے، ہاں جی جائز ہے. اب اس بچی سے انٹر کورس بھی ہو سکتا ہے جب شادی ہو رہی ہے، تو سیکس بھی کر بالکل. سکتے ہیں. ہاں جی. بالکل. تو بات کلیئر ہو گئی کہ اسلام بچیوں سے شادی کرنے کو الاؤ کرتا ہے. ہاں جی الاؤ کرتا ہے، جب قرآن میں آ گیا تو الاؤ کرتا ہے، تو الاؤ کرتا ہے. الاؤ کرتا ہے. اب اس پر ہاں آپ جی. کو فخر ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ کی ایک بہن ہے، چھوٹی بہن ہے 6 سال کی، اگر وہ کسی بابے کو پسند کر رہی ہے تو آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ یار کیونکہ یہ پرسنل پریفرنس ہے، ضرورت نہیں ہے کہ کہیں لازمی کر دی ہیں. اگر مثال کے طور نہیں پہ نہیں نہیں، میری، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ضروری نہیں کہ 6 سال کی میری بہن ہو. یہ آپ کی مکاری ہوئی نا کہ قرآن اجازت دے رہا ہے تو آپ اس اجازت کو روک کیوں رہے ہو؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف جا رہے ہو. ضروری نہیں کہ میری بہن 6 سال کی ہو اور اس کو تبھی کوئی پسند آ جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے 15 سال یار کی ہو، 16 سال کی ہو، میں جب مرضی سال کی میرے ہو. بھائی، میں ایک کامن اگزامپل دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کی بہن ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا نہیں بھائی میری ہے یا بہن نہیں نہیں ہے. میں نہیں نہیں اٹ جسٹ اگزامپل دے رہا ہوں میرے بھائی، اگزامپل دے رہا ہوں. آپ جیسے سمجھدار لوگ یار ایسی بچکانی باتیں کر دیں گے بیچ میں، یار یہ امید نہ کرتے ہم. یار میں بچکانی بات اگزامپل نہیں دے رہا ہوتی ہوں نہیں آپ کو. دیکھ. اگر آپ اگزامپل 6 سال کی نہیں، دے رہے ہو، آپ نے ضرورت کہا نہیں کہ کہ آپ یار میری اگزامپل بہن تو بڑی ہو گئی. یار میں تو اگزامپل دے رہا ہوں. کیا ہے یار، میں ایسا اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی، چلے آپ کی بیٹی ہوگی اگر 4 سال کی، 5 سال کی، اس سے اگر کوئی بابا پسند آ جاتا ہے 55 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، وہ اگر اس سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یار دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کہہ رہے ہو نا کہ بہن ہے آپ کو، اس کو کوئی بابا پسند آ جائے تو اسے آپ کو نہیں ہوگا اعتراض. ضروری ہے کہ 60-70 سال کا بابا پسند ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ ہی گیا، آپ مجھے پتا ہے کہاں بات کو کھینچ کے لے جا رہے ہو، آپ کمپیئر کر رہے ہو پروفٹ سے، کیونکہ ان کی ایج تقریباً 60 سال تھی اور 6 ایئر کی وہ تھی. چلو ٹھیک ہے، آپ اس ارے سے کمپیئر کر رہے ہو نا، کمپیئر کر رہے ہو نا، بیسیکلی آپ کمپیئر کر رہے ہو. تو اگر اعتراض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ جائز ہے، اگر مسلمان ہے آگے اور وہ شادی نہیں، کرنا آپ چاہتے ہیں تو مان کر لیں. لینا پھر، آپ مان لینا
کہ مجھے کوئی چلیں اعتراض نہیں ہوگا اگر چلیں ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں اگر دونوں مسلمان ہیں اور لڑکی کی رضامندی شامل ہے، اور ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کی بہن یا بیٹی ہے تو بھی آپ راضی ہو؟ ہاں راضی ہوں. مثال کے یار طور پر میری آپ کی بہن اگر سوچ کو میں کتنے توپوں کی سلامی دیں گے میری ذرا چیٹ میں. ایک سیکنڈ سلمان بھائی، جی ہمارے 2100 سلمان بھائی کی سوچ کو کتنے توپوں کی سلامی دینی چاہیے ذرا کمنٹ میں لوگ لکھیں، نمبر دیں. میں دے رہا ہوں بھائی 101. میری بات بھی سن 101 لیں یار. توپوں کی آپ سلامی. نے خود تو کہا ہے نا اگر لڑکی کی رضامندی شامل ہے تو پھر مجھے بتائیں پھر اگر ہاں میری تو میں مثال کے میں منع نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بہن کی بیٹی کی 55 سال کے بابے سے شادی تو کرائیں، کوئی تو دقت نہیں ہے. ہاں اسلام اجازت دے رہا ہے. تو توپوں کی سلامی کس لیے ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا ذرا. بھائی آپ کی نہیں، آپ کو توپوں کی سلامی اس لیے دینی پڑے گی کہ جو قرآن کہتی ہے، جو شریعت ہوں کہتی ہے، آپ نے اسے قبول کیا. اب ہاں تو دیکھیں قبول کیا. حق بات کو آپ نے قبول کیا تو یار آپ کو سلیوٹ کرنا تو بنتا ہے نا. یار جو قرآن میں لکھا ہے میں اس بنتا پہ ہے نا. آنکھ بند کے نا عمل کر سکتا ہوں، سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے، آنکھ صحیح بند کر کے بات ہے جو نا، میں بھی قرآن. وہی کہہ رہا جی. ہوں، آنکھ جو بند کر کے عمل کرو. یار اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اگر یہ بھی نہیں کہ کسی بابا نے کہا ہو یا کسی بزرگ نے کہا ہو، وہ بات نہیں. جو قرآن میں لکھا ہے ایگزیکٹلی اگر وہ کر لوں گا تو اس میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بھی بات ہو بے شک. دیکھیں حضرت جو ہم عید الاضحیٰ جیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمایا انہوں نے قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو سامنے رکھ دیا، ذبح کر دیا، لیکن پیچھے گیا دمبا آ گیا. وہ بھی ایک ہے نا، انہوں نے بھی تو ایک ایمان کا لیول ہوتا ہے نا یار. ایمان ہے ان کا، میرا بھی ایمان ہے قرآن پہ. بھائی ابھی آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بابے کا کلام تو ہے نہیں. ہاں جی ایمانداری سے بتانا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے یہ جی. باتیں اللہ نے لوگوں کے سامنے بولی ہیں یا کسی بابے نے یا کسی انسان نے لوگوں کے سامنے بولی ہے؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت وہ وہی یہی والی بات نہیں سلمان بھائی، یہی والی بات نہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ باتیں اللہ نے لوگوں کے سامنے بولی ہیں یا کسی انسان نے؟ یار اللہ تعالیٰ نے نہیں بولی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں کنوے کی ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان تو تھے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لاسٹ پروفٹ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ارے بنا تو نبوت ٹھیک کے ہے، اوپر رکھا. وہ ٹھیک ہے سلمان بھائی. فی جی الحال جی. تو یہی ہے نا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے خدا کے لوگوں کو نہیں بولی ہیں، ایک انسان نے لوگوں کو بولی ہے، یہی ہے نا؟ ایک انسان، عام انسان نہیں. اس میں بھی آپ ایگزیکٹ کر دیں میں آپ کے مان جاؤں گا. وہ حضرت ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹ بھیجی ہیں تو وہ بھی انسان تھے. ایک منٹ ٹھیک ہے. مرزا غالب بھائی، ایک کوئی منٹ آپ بات نہیں، پلیز عام ایک منٹ انسان نہیں، خاص. ایک پوائنٹ ایڈ کر دیں میں ایک غالب منٹ. بھائی. جی 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 آپ کر لیجیے، پھر میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا اس میں. جی جی مرزا غالب بھائی بولیں. ہاں میں یہ بول رہا ہوں کہ عام انسان یا خاص انسان، دیکھو کوئی انسان ہو سکتا ہے آپ کے لیے عام ہو، میرے لیے خاص ہو، میرے لیے عام ہو، آپ کے لیے خاص ہو. تو خاص اور عام کو ہم سائڈ کر دیتے ہیں، ہم ہوں صرف انسان لیتے ہیں. تو ہوں. یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں یہ قرآن میں جو لکھی ہیں یہ اللہ نے خدا کے لوگوں کو بولی ہے یا ایک انسان نے لوگوں کو بولی ہے؟ اچھا میری بات سنو، آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ انسان نے بولی ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ایک خاص ہے ایک کوئی عام ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے مسلم تو میرے نزدیک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص شخص ہیں. اگر آپ میرے خیال میں ایمان ہی رکھتے تو آپ کے لیے اہم نہیں ہوں گے تو وہ الگ بات ہے. اب مثال کے طور پہ میں ایک اہم بندہ، ایک منٹ، اہم بندہ مجھے کہتا ہے کہ یہ بات آپ نے نا مرزا غالب کو کہہ دینی ہے، تو آپ کیا کہو گے کہ یار ایک فلاں بندے نے مجھے کنوے کی ہے، وہ بات میں سچائی نہیں ہے، لیکن میں تو اس کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، تو پھر اس میں کیا سے غلط بات آ گئی؟ ابھی کوئی 100%. بندہ آ کے نہیں، ابھی کوئی بندہ آپ کے بول دے کہ آپ کے فادر نے بولا ہے کہ آپ یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ ترنت، تو آپ چیک کرو گے یا شہر چھوڑ کے چلے جاؤ گے ترنت؟ میں تو چیک کروں گا کہ کس نے بات کیا، سیدھی بات ہے. ہاں تو حضور نے یہ باتیں بولی لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو چیک کرنا بنتا ہے یا نہیں؟ چیک کرنا بنتا ہے، لیکن اس میں مجھے اب غلطی بھی تو دکھا دیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، جو غلط ہے اس کو صحیح وہ کرنا تو بنتا غلطی دیکھنے والے کے اوپر ہوتی ہے کہ دیکھنا چاہتا کہ نہیں چاہتا، وہ سب بات کی باتیں ہیں. فی الحال یہ ہے. بول رہا ہوں. اچھا یہ دیکھو، اس ٹائم حضور کی باتوں کو شک کرتے تھے، چیک کرتے تھے کافر لوگ، ایمان والے چپ چاپ مان لیا کرتے تھے، ایسا ہی تھا نا؟ دوبارہ بولیں ذرا، آپ کی ابھی آواز کٹ گئی تھی. بول رہا ہوں اس وقت بھی جب یہ قرآن کی باتیں لوگوں کے سامنے بولی جا رہی تھی کہ ہاں جی اللہ نے بولا ہے، ٹھیک ہے، جی جی. تو غیر مسلم جو تھے وہ شک کرتے تھے، سوال اٹھاتے تھے، ہاں جی اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور ایمان والے ترنت مان لیتے تھے بنا سمجھے بھی، بنا کہ ہاں یہ آیت میں کیا کہنا چاہ رہے کیا نہیں کہنا چاہ رہے. ہاں جی بالکل. تو بتائیے بھائی یہ اتنی زیادہ اندھ بھکتی کیوں؟
میرے بھائی میں بتاتا ہوں، اندھ بھکتی نہیں، جو میسج کنوے کر رہا ہے وہ بتا دیں، آپ بتا دیں کس نے میسج کنوے کیا تھا، یہ بتا دیں آپ. یار انسان ہی تھا نا، دیکھو، اس انسان کا نام بتا دیں آپ. ایک ایک بار کو ہم اور آپ چلتے ہیں حضور کے دور میں، ٹھیک ہے. فرض کیجئے کہ آپ ایمان والی سائڈ میں ہیں، مان لیجئے مکی دور چل رہا ہے، مان لیجئے ہاں جی ہاں جو جی 90-100 لوگ مسلمان بنے ہیں اس میں ایک آپ ہیں، اور جو کافروں کی جماعت اس میں ایک ہوں. اب حضور نے بولا کہ کیا نام ہے، یہ کتاب مجھے چلو ایک بار کوئی آیت دھیان نہیں آ رہی، تو جو آیت دھیان آ رہی اس کے حساب سے بول لیتا ہوں. کہ فرض کرو کہ چلو 80-90 جو ایمان والے تھے وہ ہجرت کر گئے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں، اب حضور نے بولا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل بالکل، شک کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں. اب میں ٹھہرا کافر جماعت کا، تو میں تو سوال اٹھاؤں گا بھائی کس کتاب میں، کہاں آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ ہاں جی. اور وہاں آپ مان لیے بنا سوال بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، تو یہ اندھ بھکتی نہیں ہوئی تو کیا ہوئی؟ جب کوئی اس ٹائم قرآن نامی کوئی کتاب تھی؟ یار اس ٹائم صحابہ کرام تو تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو وحی اللہ کی طرف صحابہ سے آئی تھی کرام وہ کتاب بتائی تھی. نہیں ہے نا بھائی، سلمان بھائی، صحابہ کرام کتاب نہیں ہے. جب بولا جاتا ہے اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو میں تو پوچھوں گا ہی نا بھائی. اگر میرا دماغ کھلا ہوا ہے تو چاہے میں مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، میں تو جی پوچھوں جی، گا ہی نہیں. چلو مان لو میں ایمان والی جماعت میں ہوں لیکن میرا تو دماغ کھلا ہوا، تو میں اتنا تو تو پوچھوں پوچھنا گا کوئی حضور بات تو نہیں. کتاب ہے کہاں؟ ہوں. تو کتاب میں ہاں. آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہو نا میں کافر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو میں نے سوال کیا ہے مومنوں سے کہ آپ نے کس بات سے کہہ رہے ہیں، کس کتاب کے تھرو کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. اس کتاب کے تھرو نہیں کر رہے ہیں. فرض کرو کہ حضور نے ایک آیت بولی ذالک جی الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ جی ہر بار تو یہ بڑی بڑی سورہ اکٹھی تو نازل ہوتی نہیں تھی، جی ٹکڑوں جی، ٹکڑوں میں تھوڑی نازل تھوڑی. ہوتی تھی نا. ہاں جی جی جی، ٹکڑوں میں ہوتی تھی. ہاں. تو اب حضور نے بول دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، ہوں. جبکہ ان کے پاس اس وقت قرآن نام کی کوئی کتاب نہیں ہے. تو یہ سوال اٹھانا چاہیے یا نہیں کہ حضور چلو اب میں مان لو میں خود ایمان والی جماعت میں ہوں میں بھی، ہوں. تو اب مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ نہیں کہ آپ نے ابھی بولا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے اس کتاب ہوں. میں، تو کس کتاب میں، کہاں ہے آپ کے پاس کتاب، کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کتاب تو ابھی قرآن ہے ہی نہیں. یا لیکن کہا کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے وہ آخری نبی تھے، ان کی بات غلط ہوگی کیا؟ مجھے یہ بتائیں. ارے بھائی یہ ایسے نہیں ہوتا ان کی بات غلط ہوگی یا صحیح ہوگی. جب یہ آیت اچھا، بولی گئی کوئی کتاب موجود تھی نہیں. ایک فیضو ہنسو مت، یہ بدتمیزی ہے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں بات کرتے میں نہیں ہنسنا ہو، مائک بند کر لینا آپ جب تمہیں بات کر رہا ہوں. ہاں میں یہ بول رہا ہوں جب حضور نے بولا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی کتاب تھی قرآن نام کی اس وقت؟ کتاب یار اس کے پیچھے آپ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کیونکہ کتاب آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وحی آئی تھی نا یار. آپ خود کہہ رہے ہو ٹکڑوں میں آئی تھی یہ جو قرآن پاک ہے، ٹکڑوں تو اس میں ٹائم پہ کتاب آئی کیسے تھی. آتی؟ ٹکڑوں میں آئی تھی، وہاں بولا گیا اس آیت میں کہ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی میں آج آپ کے سامنے آ کے بولوں کہ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کے دماغ میں پہلا سوال یہی آنا چاہیے کہ کس کتاب میں. آئے گا نہیں آئے گا؟ لیکن یار میرے ہاتھ میں کوئی کتاب آئے گا، نہیں ہے. یار سوال آئے گا، میری بات سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ خود ایک طرف مان رہے ہو کہ وہ ٹکڑوں میں آئی تھی کتاب، ایک پراپر ایک بک کی فارم میں نہیں اتری تھی کتاب زمین پہ، ٹھیک ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے میسج کس کو ڈائریکٹ کنوے کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے آگے صحابہ کرام تک پہنچایا اور صحابہ کرام نے آگے نان مسلمس کو پریچ کیا. یہ زبردستی نہیں کی کہ مطلب آپ مانو، انہوں نے ظاہر سوال اٹھائے ہوں گے اور ان کے پاس ویلڈ سل- ریزنز ہوں گے، انہوں نے سمجھایا سلمان ہوگا. بھائی یہ ایک بات کوشچن نہیں نہیں ہے. سمجھ ایک رہے ہیں منٹ، ایک منٹ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے، نہ سمجھنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اچھا زبردستی مرزا نہیں ہے، غالب کوئی مرزا دشمن غالب کی نہیں بات سنیں، بات سنیں. چیٹس میں بھی اسپیم ہو رہا ہے، یہ ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، نہ سمجھنا چاہیں. اگر ڈیبیٹ آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں تو آپ بے شک کک کر دیں یا لیو کر دیتا ہوں میں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے کون ہے بھائی؟ یار نہیں رینڈم نہیں، میں سارے وہ یہ چیٹ میں بول رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں ڈیبیٹ کر رہا ہوں، آپ سب کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں یا نہیں ماننا چاہ رہا، کوئی مسئلہ نہیں. میں تو ایک نہیں ایک نہیں نہیں، نیوٹرل ہو کے، میں ٹائم نیوٹرل پاس ہو کے، کرنا، کیونکہ ہاں میں ٹائم نیوٹرل ہو پاس کے کرنا ہوگا. نہیں نہیں سلمان بھائی، ٹائم پاس کرنا ہوگا یا ٹائم خراب کرنا ہوگا تو ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں. یونیورسل فروٹی ہو گیا، اور محمد اسماعیل نام کا چبوتر ہو گیا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اس کی ٹینشن نہیں لیجیے آپ. فری ابھی آپ کے تھنکر. ساتھ ٹائم پاس کی بات ہی نہیں کری، اس لیے میں نے ہنسنے کو منع کر دیا تھا. میرا جی جی سمپل ٹھیک. سے یہی سوال ہے کہ آج کی دیکھو، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کو کتابی شکل دی گئی
حضور کی جی وفات کے بعد وہ بھی حضور نے کہا بھی نہیں تھا کہ ہاں تم اس کو کتابی شکل دینا، ہوں ٹھیک ہے، کہا بھی نہیں تھا انہوں نے اپنے کہ مطلب اس کو کتابی شکل دینا ہے، آپ کو یہ کس نے کہا کام کہ نہیں کہا؟ صحابہ نے آپ کو کہاں کس نے کہا لکھا نہیں ہے، کہا؟ تو کہاں آپ کو لکھا لے صحیح آؤ۔ نہیں میری بات سنیں، آپ کو یہ نہیں پتا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو اس دور میں پیجز نہیں تھے، لیکن وہ پتھروں پہ کہتے ہیں لکھا کرتے تھے قرآن پاک صحابہ کرام بیٹھ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے یہ تک بھائی، فرمایا تھا۔ بھائی جی میرے سنو، اس وقت بھی کتاب وہ بائبل جو تھی کتابی شکل میں موجود تھی، ٹھیک ہے، تورات کتابی شکل میں موجود تھی، ٹھیک ہے، ہوں حضور نے ادھر ادھر لکھوا دیا چھالوں پہ، پتھروں پہ، چمڑیوں پہ، ان سب پہ، کبھی جی کیا جی انہوں نے کہا کہ ہاں ان باتوں کو تمہیں کتابی شکل دینا؟ تو اگر مثال کے طور پہ ایک اسکیٹرڈ فارم میں قرآن شریف ہے، اس کو ایک جگہ سب چیز لکھنا لیکن چینجنگ نہ کرنا، تو اس میں برائی مجھے بتا دو کیا ہے، غلطی کہاں ارے ہوتی ہے؟ بھائی، چینجنگ کرنے نہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے یار، جب یہ دیکھو ابھی آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے، دنیا بھر کی کتابیں موجود ہیں، اب مان لو کوئی نیتا ہے، وہ جی ظاہر سی بات ہے ڈیلی تو مائک پہ آتا نہیں ہے، نہ ڈیلی بھاشڑ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے وہ اپنی اپنی پارٹی ہوں کی، وہ ہوں مہینے میں کبھی تقریر کرے گا، کبھی 10 دن بعد تقریر کرے گا، ٹھیک ہے، اب تم جی اس جی کی ساری تقریریں، اس کی جو پولیٹیکل تقریریں ہوتی ہیں ان کو ہوں کتابی شکل دے دو، وہ تمہاری مرضی ہے، اگر اس نے نہیں کہا کہ میری ان ساری پولیٹیکل تقریروں کو کتابی شکل دینا، تو یہ تو جی آپ کی اپنی من مرضی ہوئی نا۔ یار حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، میرے خیال ہے جتنی میری نالج ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ ان کو سر کو لکھوایا تھا اپنے دور میں، جب ان کو خلافت ملی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں انہوں نے لکھوائی تھی، مانتے تو کیونکہ ارے وہ تو ٹھیک ہے تو سلمان پھر بھائی، حضرت، وہ ٹھیک ہے، لیکن حضور نے نہیں کہا تھا نا کتابی شکل دینے کو۔ لیکن کسی عام بندے میں تو نہیں لکھی نا یار، وہ انہوں نے لکھی ہے پہلے بھائی میرے عام ہو یا خاص ہو یا عام گھاس ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں یہ بول رہا ہوں کہ حضور نے نہیں کہا تھا نا کہ کچھ ایسا کہ ہاں، یہاں تک کہ اپنی آخری وصیت جب انہوں نے کاپی قلم منگایا تھا، تب بھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہاں تم اس قرآن کو کتابی شکل دے دینا، ٹھیک ہے، یار پتہ نہیں، اس یعنی کے بارے میں ہاں، کنفرم نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں کنفرم نہیں کرتا کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، کیا پتہ کہا بھی ہو، چلو مجھے آپ کوئی کہیں سے بات بتا نہیں، کنفرم آپ کنفرم نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے عالموں سے پوچھ لیجیے گا، دیں۔ میں جی نہیں جی بولتا ہماری باتوں کو آپ آنکھ موند کے یقین کریں، آپ بالکل آنکھ موند کے بس حضور کی باتوں کو یقین کریں، اسی میں خوش ہوں، اس کی بالکل ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں میں جی جی یہی بول رہا ہوں، اب تسلی سے آپ سوچنا کہ قرآن میں جہاں جہاں یہ آیا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، اب فرض کرو جب یہ باتیں جب اس وقت لوگوں کے سامنے بولی گئی ہوگی کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا یا اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، ہوں تو لوگوں کے ذہن میں تو پہلا سوال یہی آنا چاہیے نا بھائی، کون سی کتاب، کہاں ہے کتاب؟ آنا چاہیے، اور کیا بھی ہوگا لوگوں نے۔ نہیں کیے، کیوں؟ کیونکہ دیکھو یہ تو ہر کوئی اب تو دھیرے دھیرے یہ ڈائلاگ فیمس ہو رہا ہے کہ جو تاریخیں جو ہے وہ فاتح دوارا لکھی جاتی ہیں، ہوں مطلب جو ہاں جو جیتتا ہے وہی تاریخیں لکھواتا ہے، جی ہاں، تو تو بھائی تو اس مرزا وقت غالب بھائی اس آپ، تو مرزا غالب بھائی آپ کا ہاں پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب کہ رینڈم لوگوں نے لکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں ہے، تو اس لیے آپ کس طرح اس پہ یقین آپ کر سکتے جو ہیں کہ بھی یہ ہو آپ تسلی سے جا کے چیک کرنا، ٹھیک ہے، جی جی کہ آخر قرآن میں کس بار بار کتاب کا، قرآن کا ذکر کیوں آ رہا ہے، جبکہ اس وقت نہ کوئی قرآن نامی کتاب تھی اور نہ ہی ہوں حضور کے پاس کوئی اور کتاب، صحیح ٹھیک ہے، ہے، خیر شاید یار، کچھ اچھا آپ کے چلے میں جاتے جاتے آپ سب سے ایک بات کر دماغ میں دیتا ہوں باتیں یار، آئیں۔ دیکھو چلے دیکھو میرا، مجھے ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنی جی ہے، بھائی، سلمان بھائی آپ تھوڑا یہ آرٹیکل دیکھتے جائیں، یہ آرٹیکل گارڈین کا ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ دیکھ اچھا، سکتے ہیں، گارڈین کافی بڑی سائٹ ہے، کافی بڑا نیوز چینلز ہوگا ان کا، جی جی، یہ یمنی چائلڈ برائڈ، ہوں ٹھیک ہے، یہ یمن کے جی جی، اندر جو چائلڈ یمنی برائڈ چائلڈ مطلب برائڈ جو بچیوں ڈائیڈ کے ایٹ ساتھ، آن ویڈنگ نائٹ 8 ایئرز ہاں اولڈ، مطلب ہاں جی، پہلی رات کو ہی مر گئی بچی، آپ کی آواز آپ کٹ رہی جو ہے، کہہ دوبارہ رہے ہو بولیے، نا، ابھی ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، اب صحیح ہے جی، اب ٹھیک ہے، ہاں، اس آرٹیکل کے مطابق جو یمن میں بچیوں کی شادی ہو رہی ہے اس میں پہلی رات کو ویڈنگ نائٹ اپنی ہوں سہاگ رات والے دن ہی بچی مر گئی، ہوں کیوں مر گئی اس کو آگے انہوں نے بتایا ہے کہ ان ہوں 18-year-old Yemeni girl has died internal bleeding on her wedding night after marrying ہوں an
men 5 टाइम her age, मतलब उससे 5 गुना उम्र में बड़ा था, उस आदमी से शादी करने की वजह से वो बच्ची अपनी सुहाग रात के पहले दिन ही मर गई। ओहो। हम्म। और आप कह रहे हो कि इसमें क्या बुराई है, कि अगर एक बच्ची से शादी कर ली जाए तो क्या बुराई है? ठीक है भाई, मैंने आर्टिकल देख लिया। और बाकी आप कह रहे हो बुराई है, वो डेथ हो गई है, तो यार उसमें मेरी बात सुनो, आपको पता है ना कि वो एक इजाज़त का होना ज़रूरी है। उस टाइम पे आदमी ने जो शादी नहीं, की है। मुझे देखें, अब वो रजामंदी की बात आप ना करें। आपने इस चीज को कहा कि अगर ऐसा लिखा है, हमारी शरीयत हुक्म देती है कि आप जी बच्ची से जी शादी कर सकते हो, तो फिर जी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो आपकी सोच पे मुझे शर्म आ रही है कि क्या आपको पता नहीं कि एक 6 साल की 7 साल की बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट होता है, वो इतना हम्म डेवलप नहीं है कि वो किसी हम्म 30 साल के 40 साल के मर्द को झेल ले। हम्म। और उसके बाद अगर वो मैं प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसकी क्या हालत होगी? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? मैं एक सवाल दे देता हूँ सलमान भाई जी जी भाई। को। मैं सलमान भाई को एक सवाल देता हूँ, आप तसल्ली से सोचिएगा, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे जवाब दें, मैं जी जवाब का तलबगार नहीं हूँ। जी जी ठीक है, दुनिया के तमाम मजाहिब हों ओ या फिर जो एथेइस्ट एग्नोस्टिक हैं, जो भी अल्लादीन है बेदीन जो भी हैं, जी जी। आमतौर पे शादियां होती हैं पता है लाइफ पार्टनर के लिए, कि मतलब जिससे हम शादी कर रहे हो हमारा लाइफ पार्टनर है। हाँ जी। ठीक है, अब जिसकी खुद एक टांग कब्र में हो वो बच्ची शादी करे, यानी जब तक वो बच्ची जवान होगी तब तक हो सकता है उसकी दोनों टांगे कब्र में जा चुकी होगी पूरी बॉडी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफ पार्टनर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में भाई मेरे। ठीक है, लाइफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो ये है कि आ, ये थोड़ा गंदा लगेगा बोलने में से, छोड़ो नहीं बोलूंगा, रहने दो। बस ये है कि कम से कम उम्र की लड़की चाहिए सेक्स करने के लिए, बस ये सिस्टम है। लाइफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं है ये हमारे ठीक। तुम्हारे जहन में। हम सोचते हैं यार कि चलो यार लड़की लड़का, चाहे चाहे मेरी बहन हो आपकी बहन हो जो भी हो, हम हम्म सोचते हैं यार चलो लड़का जो होना चाहिए हद से हद हम्म 5 साल की गैप में हो और अपना हम्म राजी खुशी जिंदगी जिए, ताकि अगर हम्म उनकी अगर एज से उम्र से अगर डेथ हो तो चलो कम से हम्म कम दोनों 60 साल तो साथ में पार कर लेंगे। समझ लगी। आप कह रहे हो सेम एज की होनी चाहिए। हाँ मतलब हम जो मतलब जो इस्लामिक सिस्टम को छोड़ के बाकी जो दुनिया का हिसाब किताब है वो लगभग यही है कि भाई शादी मतलब होता है लाइफ पार्टनर। जी जी। ठीक है, और यहाँ जो होता है अपने इस्लामिक सिस्टम में वो होता है सेक्स पार्टनर। होने चाहिए छोटी से छोटी बच्ची या कुंवारी या ऐसे, ऐसी कहानी है। ठीक है, यहाँ लाइफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम्म। हाँ, हकीकत ठीक है। बात जितने भी आते हैं यहाँ, जितने भी लोग आते हैं हमें डिफेंड करने और हमारे सामने इस्लाम को डिफेंड करने, जब उनसे हम्म पर्सनली पूछा जाता है कि क्या आप अपनी बहन बेटी की शादी 54 55 साल 60 साल के बंदे से कराना चाहोगे, तो हम्म। वो एक बार को चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से उनका जमीर गवाही नहीं देता इस चीज की। बिल्कुल एग्री करता है ब्रो। जब और इस्लाम में आप देखें ना, आप मिसाल एक दे रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी की है, तो ये लाजिम नहीं है। मैंने पहले भी उनको भाई को कहा था, क्या नाम है उनका, फैजू भाई को, कि लाजमी नहीं है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है। आप उन भाई ने पूछा था कि रजामंदी है कि नहीं है। मिसाल को तो ये जो मुझे मिसाल दिखा रहे हैं एक पोस्ट की, कि जिसमें वो 8 ईयर ओल्ड के साथ ऐसा हुआ तो वो डेथ हो गई, तो जाहिर है गलत हुआ है, तो उनके माँ बाप की गलती है। अगर इतनी छोटी बच्ची की पहली बात पे शादी क्यों की, मेरा ये पॉइंट है। यार बच, बच्चे सलमान भाई, बच्चे का क्या राजीनामा। ठीक है, कल को मेरा बेटा मान लो 10 साल का है, वो बोले जी। कि मुझे उस दोस्त के साथ जाके बैठ के स्नेक पीनी है, और वो दोनों हम्म। आपस में राजी है स्नेक पीने को लेकर साथ में, तो क्या मैं भी राजी हो जाऊं? नहीं मेरे यार, दिमाग में गलत भूसा है। थोड़ी भरा है। जाहिर है कौन राजी होता है यार। तब जबकि मुझे पता है कि वो बच्चा है, अभी अभी उससे ज्यादा कुछ पता नहीं दुनिया का कि आगे चल के उसे क्या क्या हम्म। नुकसान हो सकते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया उसकी उसको पैदा ही मैंने किया है, उससे पहले से मैं दुनिया देखता आ रहा हूँ, मैं चीजों को हम्म। समझता आ रहा हूँ। ठीक ठीक है, है तो ठीक है। ये जितने भी आते हैं ईमान वाले, जब उनसे पर्सनल सवाल पूछा जाता है तो एक बार को चुप हो जाते हैं। मुझे पता है क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर से उनका जमीर इस चीज की गवाही नहीं देता है। वो हकीकत जिंदगी में चलो एक बार तो हमारे सामने इस्लाम को डिफेंड करने के लिए बोल दें कि हाँ हम्म। ये हम कर देंगे, लेकिन हकीकत जिंदगी में वो किसी कीमत पे नहीं करने वाले। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया इसमें बिल्कुल। सलमान भाई, जी आपने भाई। रजामंदी की बात की थी, ठीक है ना, जी कि उस बच्ची से पूछा जाए।
یہ آپ کے سامنے ایک حدیث ہے صحیح البخاری 5137 کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ سے روایات ہے I said او Allah's messenger a virgin feels shy مطلب ایک جو کواری بچی ہوتی ہے وہ شرماتی ہے. He said اللہ کے رسول نے کہا ہر کنسینٹ از ہر سائلنس اس کی چپی ہی اس کی رضامندی ہے. اگر وہ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے شادی کے لیے. ٹھیک ہے یار اس طرح دیکھنے سے اب نا آپ اس کہہ طرح رہے ہو کہ بچیوں سے پوچھا جائے وہ بچی طے کرے کہ اسے کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یار بچی کی تو کنسینٹمنٹ معنی ہی نہیں رکھتی. سمجھ رہا ہوں میں نہیں سمجھ رہا ہوں پوائنٹ سمجھ رہا ہوں یار آپ کے نظریے سے دیکھو نا پہلی بات میں آپ سب کو کلیئر کر دوں جو سب دیکھ رہے ہیں نا اور کہ اس نظریے سے میں آپ لوگوں کے نظریے سے دیکھوں مجھے تو بات آپ کے لوگوں کی بالکل ٹھیک لگ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی مجھے لاجک اگر پرسنل میں اپنے عالم سے جا کے پوچھوں نا اگر انہوں نے اس سے متعلق کوئی کیونکہ بیک گراؤنڈ ایک پورا ایک سینیریو ہوتا ہے نا سینیریو اگر مجھے سمجھا دیا تو ٹھیک ہے بندے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس طرح میں دیکھا جاؤں میں کہتا ہوں یار یہ تو غلط ہوا ہے پہلی سوچ دماغ میں یہ آتی ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی یہ غلط ہوا ہے. سلمان بھائی آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ اگر کبھی بھی کسی کے بھی اسٹریم پہ جڑیے گا تو آپ چہرہ چھپا کے جڑیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹی سی بات پہ کوئی راضی ہو جائے جس پہ آپ کا ضمیر گواہی دے کہ ہاں یہ بات درست ہے اس پہ راضی ہونا بنتا ہے تو کہیں جی ایسا نہ ہو کہ وہ راضی نامہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے. تو چہرہ چھپا کے آئیے گا اب اگلی بار جب بھی آئیے گا کسی بھی چینل پہ میں جی نہیں جی بولوں گا یہی آئیے گا. ہاں ٹھیک کیونکہ آپ کا چہرہ آ رہا تو یقین مانو میں شروع میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کیونکہ اگر جانے انجانے میں اگر آپ کا دل و دماغ درست ہوا اور جانے انجانے میں آپ کسی بات پہ ایگری ہو گئے تو یہ جی آپ جی کے لیے خطرہ ہو جائے گا. صحیح ہے تھینک یو برو اور تھینک یو سو سلمان مچ بھائی فار میں یور آپ سے ٹائم ایک یار. بات کہنا چاہوں گا. جی بھائی ہلو. ابھی سلمان بھائی میں چاہوں گا آپ الوداع لے لیں باقی آپ کی مرضی ہے. جی میں ان بس سے ان سے بات یہ کروں گا کہنا چاہوں گا میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں اور آپ جو اسلام میں سیکس سلیوری کا سسٹم ہے نا آپ اس کو جی ایک بار جی غور سے پڑھیے دھیان سے. چلے میں انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا اور اس پہ ایک اور کوشچن